ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد پچھلے ایک دو باب دعاؤں سے متعلق تھے. اس میں دعا کے آداب بھی بتائے گئے تھے اور کچھ مخصوص دعائیں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو منقول ہیں ان کا ذکر آیا تھا. اسی سلسلے میں اب اگلا باب استغفار سے متعلق ہے. استغفار بھی دعا ہے اور تمام دعاؤں کی جان ہے، کیونکہ استغفار کے معنی ہے اللہ جل جلالہ سے مغفرت مانگنا، بخشش مانگنا کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری غلطیوں کوتاہیوں گناہوں کو معاف فرمائے. اور یہ بڑی عظیم فضیلت کی چیز ہے اور ہر مومن کو اللہ تبارک و تعالی نے ایک ایسا ہتھیار عطا فرمایا جس کے ذریعے وہ نفس اور شیطان کے مقائد اور نفس و شیطان کے حملوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکتا ہے. یہ حدیث ہے نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی، جو امام بخاری نے یہاں نقل فرمائی ہے. عن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال ان كنا لن نعد في المجلس للنبي صلى الله عليه وسلم رب اغفر لي وتب علي انك انت التواب الرحيم 100 مرة. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھتے تھے تو بعض اوقات ایک ہی مجلس میں آپ کی زبان مبارک سے 100 مرتبہ یہ کلمہ سنتے تھے. کون سا کلمہ؟ کہ رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الرحیم، کہ اے میرے پروردگار میری مغفرت فرمائیے، میری توبہ قبول فرمائیے، بے شک آپ بہت توبہ قبول فرمانے والے اور بہت رحم کرنے والے. یہ کلمہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مجلس میں فرمایا کہ 100 مرتبہ ہم گنتے تھے، گنا ہم نے کہ 100 مرتبہ آپ نے فرمایا ایک ہی مجلس میں. گویا کوئی مجلس حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہوا کرتی تھی وہ اس طرح نہیں ہوتی تھی کہ مسلسل آپ کوئی خطاب فرما رہے ہیں، بلکہ بیٹھے ہیں، کسی نے کوئی سوال کر لیا تو آپ نے اس کا کوئی جواب دے دیا، خاموش بھی بیٹھے ہیں، جب کوئی بات ارشاد فرمانی ہوئی بات ارشاد فرما دی، صحابہ کرام نے سن لی، کسی نے کوئی سوال کرنا ہوا سوال کر لیا، آپ نے جواب دے دیا. اور وہ مجلس تو ایسی مجلس تھی کہ اگر آپ کچھ بھی نہ فرمائیں اور خاموشی بیٹھے رہیں اور سننے والے بھی خاموش بیٹھے رہیں تب بھی لمحہ لمحہ علوم کی بارش ہوتی اور اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیوز و انوار کی بارش ہوتی. تو اس واسطے سے مسلسل کلام تو کم ہوتا تھا، تو جو وقت گزر رہا ہے تو اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ذکر میں بھی استعمال فرماتے تھے. تو ان میں سے یہ ہے کہ یہ کلمہ ایک مجلس میں فرمایا کہ ہم نے بعض اوقات شمار کیا تو 100 مرتبہ ارشاد فرمایا. اور اسی مضمون کی تقریباً حدیث اگلی بھی امام بخاری نے روایت کیا، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا روایت فرماتی ہیں کہ صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الضحى ثم قال اللهم اغفر لي وتب علي انك انت التواب الرحیم حتى قالها 100 مرة. حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ چاشت کی نماز پڑھی. چاشت کی نماز جو طلوع آفتاب کے بلند ہونے کے بعد سے اور زوال کے قبل تک کسی وقت بھی پڑھی جا سکتی ہے. تو وہ نماز پڑھی. نماز پڑھنے کے بعد یہ کلمات فرمائے, یہی کلمات جو ابھی میں نے سنایا آپ کو, اللہم اغفر لی وتب علی انک انت التواب الرحیم, کہ اللہ مجھے مغفرت فرمائیے, میری توبہ قبول فرمائیے, بے شک آپ بہت توبہ قبول کرنے والے اور بہت رحم کرنے والے ہیں. یہاں تک کہ فرمایا 100 مرتبہ. عائشہ فرماتی ہے کہ یہ کلمات کہے آپ. اگلی حدیث بھی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کر رہے ہیں امام بخاری کہ سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول توبوا الی اللہ فانی اتوب الیہ کل یوم 100 مرہ. صحابہ کرام سے خطاب کرتے ہوئے, صحابہ کرام کے واسطے سے پوری امت سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ سے توبہ کیا کرو, توبہ کیا کرو اس واسطے کہ میں بھی اللہ سے توبہ کرتا ہوں ہر دن 100 مرتبہ. سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اللہ. تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بھی 100 مرتبہ توبہ فرمانے کا روزانہ معمول اپنا بیان فرما رہے ہیں. اور پھر آخر میں امام بخاری نے سید الاستغفار کی حدیث روایت کی ہے کہ حضرت بشیر ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں, سداد ابن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سید الاستغفار یہ کلمات ہیں. یعنی یوں تو کسی بھی انداز میں جن الفاظ سے انسان چاہے اللہ تعالیٰ سے مغفرت مانگ سکتا ہے. استغفر اللہ العلی العظیم الذی لا الہ الا هو استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. صرف استغفر اللہ کہہ دے تو بھی استغفار کا مقصد حاصل ہو جاتا ہے. لیکن یہ کلمات جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین فرمائے, جن کو سید الاستغفار فرمایا, یہ تمام استغفارات کا سردار ہے. جتنے صیغے ہو سکتے ہیں استغفار کے, جتنے کلمات ہو سکتے ہیں, ان میں سب سے اعلیٰ درجے کا کلمہ یہ سید الاستغفار ہے. اور یہ وہی ہے جو مشہور معروف ہے, آپ کو سنا ہوگا, اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وعلی عہدک ووعدک ما استطعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء لک بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت. یہ کلمات ہیں جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سید الاستغفار قرار دیا. اور ان کی خاصیت اس حدیث میں یہ بیان فرمائی کہ اذا قال حين يمسي فمات دخل الجنہ او قال كان من اهل الجنہ واذ قال حين يصبح فمات من يومه مثله. کہ اگر کوئی شخص یہ کلمات سید الاستغفار کے شام کے وقت میں کہے تو اگر اسی رات میں اس کا انتقال ہو جائے تو وہ جنت میں جائے گا, اور اگر یہ کلمات صبح کے وقت میں کہے اور دن میں انتقال ہو جائے تو انشاءاللہ جنت میں جائے گا. گویا یہ ایسے کلمات ہیں جن کے ذریعے گناہوں کی معافی کا اللہ تبارک و تعالی نے وعدہ فرمایا, اور صبح شام کرنے کے نتیجے میں صبح کو پڑھ لے تو شام تک کے جانے کی صورت میں, دنیا سے جانے کی صورت میں اللہ تعالیٰ معاف فرمائیں گے, جنت میں داخل فرمائیں گے. شام کو پڑھنے کی صورت میں صبح تک اگر انتقال ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ انشاءاللہ اس کو جنت میں داخل فرمائیں گے. سید الاستغفار ان کو کہا گیا اس لیے کہ اس استغفار کا ایک ایک جملہ جو ہے وہ ابدیت پر دلالت کرتا ہے. ابدیت کا اس میں کا ایک خاص انداز ہے استغفار کے اندر. ترجمہ یہ ہے کہ اللہم انت ربی لا الہ الا انت, اے اللہ آپ میرے پروردگار, آپ کے سوا کوئی معبود نہیں. خلقتنی, آپ نے مجھے پیدا کیا. وانا عبدک, اور میں آپ کا بندہ ہوں.
وَأَنَا عَلَىٰ عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ، اور میں اپنی استطاعت کی حد تک آپ سے کیے ہوئے عہد اور وعدے پر قائم ہوں. یعنی جب میں نے کلمہ پڑھا تھا اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، تو یہ کلمہ ایک عہد تھا آپ کے ساتھ کہ میں آپ کو اپنا معبود مانتا ہوں اور آپ کو اپنا پروردگار مانتا ہوں، لہذا آپ کا ہر حکم میرے لیے واجب التعمیل ہے اور آپ کے بتائے ہوئے طریقے پر میں زندگی گزاروں گا. یہ ایک طرح سے میں نے آپ کے ساتھ عہد کیا تھا کلمہ پڑھ کر. تو میں اپنی استطاعت کی حد تک اس عہد پر قائم ہوں. وَأَنَا عَلَىٰ عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ. اس میں دیکھو ایک ایک چیز، ایک ایک جملے کے اندر ابدیت ہے، ابدیت کی شان ہے کہ ایک طرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ربوبیت کا اقرار و اعلان ہے، اللہم انت ربی، اس کی معبودیت کا اعلان و اقرار ہے، لا الہ الا انت، اس کی خالقیت کا خلقتنی، آپ نے مجھے پیدا کیا. اور اپنے بارے میں ایک طرف تو اس بات کا اظہار ہے کہ اللہ میں آپ کی توحید پر، آپ کے دین کے اوپر میں ایمان لائے ہوئے ہوں، لیکن ساتھ ساتھ ابدیت کے مطابق یہ کہا جا رہا ہے کہ اللہ میں ایمان تو لایا ہوں لیکن اس ایمان کے تقاضوں پر جتنا مجھ سے ہو سکتا ہے، مجھ سے بن پڑتا ہے، وہ عمل کرتا رہتا ہوں. لیکن ساتھ ہی پھر اگلے جملے میں یہ ہے کہ ابوء لک بنعمتک علی وابوء لک بذنبی، کہ اللہ آپ نے مجھ پر جو انعامات فرمائے ہیں، جو آپ کے میرے اوپر احسانات ہیں، جو اللہ تعالیٰ آپ کے انعامات کی بارش میرے اوپر برس رہی ہے، میں اس کا اعتراف کرتا ہوں کہ اللہ آپ نے ہر دم ہر لمحے میرے اوپر انعامات کی بارشیں فرمائی ہوئی ہیں. صبح سے لے کر شام تک میرا سر سے لے کر پاؤں تک ہر چیز آپ کے انعامات میں ڈوبی ہوئی ہے. ابوء لک بنعمتک علی، لیکن دوسری طرف وابوء لک بذنبی، اس بات کا اعتراف کرتا ہوں کہ آپ کے انعامات کا جو حق تھا کہ میں آپ کے انعامات کا حق ادا کر کے عبادت کا حق ادا کرتا، آپ کی اطاعت کا حق ادا کرتا، تو وہ مجھ سے نہ ہو سکا. میں اپنے گناہوں اور خطاؤں کا اعتراف کرتا ہوں. ابوء لک بذنبی فاغفر لی فإنہ لا یغفر. اور دوسری روایتوں میں یہاں پر ایک جملہ اور ہے، اللہم انی اعوذ بک من شر ما صنعت، کہ اللہ میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں اپنے جو کچھ میں نے کیا ہے اس کے شر سے. جو کچھ غلطیاں مجھ سے سرزد ہوئی، جو کچھ گناہ مجھ سے سرزد ہوئے، وہ بڑا شر تھے اور میں ان کے شر سے آپ کی پناہ مانگتا ہوں. اور پھر آخر میں یہ ہے کہ فاغفر لی فإنہ لا یغفر الذنوب الا انت، آپ میری مغفرت فرمائیے کیونکہ اللہ آپ کے سوا کوئی مغفرت کرنے والا ہے نہیں میرے گناہوں کا. تو یہ کلمات ہیں جن میں ایک ایک جملہ ابدیت کی تصویر ہے. اس واسطے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تمام استغفاروں کا سردار ہے، سید الاستغفار ہے، اور ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ دن میں صبح شام کم از کم یہ ایک مرتبہ یہ سید الاستغفار پڑھا کرے. اب جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ یہ استغفار ایسی عظیم الشان نعمت ہے جو اللہ جل جلالہ نے اپنے بندوں کو عطا فرمائی، کہ یہ ایک ہتھیار ہے کہ جو انسان کو نفس و شیطان کے حملوں کے نتائج سے محفوظ رکھتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہی خالق خیر ہے، وہی خالق شر ہے. اللہ تبارک و تعالی نے جب یہ دنیا بنائی اور اس میں گناہ کے تقاضے اور داعیے پیدا فرمائے اور انسان کے اندر گناہ کرنے کی اور نیک عمل کرنے کی دونوں کی صلاحیتیں ودیعت فرمائی، اور پھر شیطان کو بھی پیدا کیا اور نفس کو بھی پیدا کیا. شیطان کو پیدا کرنے والے بھی وہی، نفس کو پیدا کرنے والے بھی وہی، انسان کو پیدا کرنے والے بھی وہی اور فرشتوں کو پیدا کرنے والے بھی وہی. تو جب شیطان پیدا کیا، جس لیے پیدا کیا تاکہ بندوں کا امتحان ہو، ان کی آزمائش ہو کہ یہ لوگ شیطان کے پیچھے چلتے ہیں یا میرے احکام کی تعمیل کرتے ہیں. تو جب یہ
شیطان اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمایا تو گویا ایک طرح سے ایک زہر پیدا فرمایا جو اللہ کے بندوں کے لیے زہر کی حیثیت رکھتا ہے کہ جب کبھی شیطان ڈسے گا وہ زہر پھیل جائے گا، گناہ کا زہر پھیل جائے گا جسم میں، انسان کی روح میں۔ تو اللہ جل جلالہ کی رحمت سے یہ بات بعید تھی کہ وہ زہر تو پیدا فرمائے اور تریاق پیدا نہ فرمائے، بیماری پیدا فرمائے اور دوا پیدا نہ فرمائے، اس کا علاج پیدا نہ فرمائے۔ چنانچہ ایک طرف شیطان پیدا کیا، نفس پیدا کیا جو انسان کو گناہ کی طرف بلاتا ہے، گناہ کی دعوت دیتا ہے، گناہ کے تقاضے دل میں ابھارتا ہے، داعیے پیدا کرتا ہے۔ اور دوسری طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسا تریاق عطا فرما دیا کہ جب کبھی شیطان اور نفس ڈسے تو فوراً یہ تریاق استعمال کر لو تو اسی لمحے انشاءاللہ وہ زائل ہو جائے گا۔ ہمارے حضرت والا فرماتے تھے، اگر ڈاکٹر صاحب صلی اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو پہلے ہی اعلان کر دیا تھا فرشتوں سے کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں ایک اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں دنیا میں بھیجنے کے لیے انسان۔ فرشتوں کو حیرت بھی ہوئی، انہوں نے پوچھا بھی کہ جی کیا ضرورت ہے کسی ایسے آدمی کو پیدا کرنے کی، ہم تو آپ کی تسبیح کر رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا انی عالم ما لا تعلمون، تمہیں نہیں پتا، مجھے پتا ہے کیوں بنا رہا ہوں اس کو، اس آدمی کو، انی عالم ما لا تعلمون۔ خیر پیدا کر دیا، اب کہا فرشتوں سجدہ کرو، جو میں نے یہ آدم بنایا ہے مٹی سے اور اس کی خود تخلیق کی ہے، اب اس کو تم سجدہ کرو۔ خیر سب نے سجدہ کر دیا، شیطان نے نہیں کیا۔ اب کیا ہوا کہ آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، پھر ان کی بیوی حضرت حوا کو پیدا کیا، دونوں کو پیدا کر کے بھائی جب پیدا کیا تھا کس لیے پیدا کیا تھا؟ اسے پیدا کیا تھا دنیا میں بھیجیں گے، جاعل فی الارض خلیفہ، شروع سے ارادہ یہ تھا کہ نہیں کہ دنیا میں بھیجیں، جاعل فی الارض خلیفہ، زمین میں بھیجنا تھا، زمین میں خلیفہ بنانا تھا نا۔ تو چاہیے تھا جب اس مقصد کے لیے پیدا کیا تو سیدھے زمین میں بھیج دیں، پیدا ہی کام کے لیے نا زمین میں بھیجنے کے لیے، تو سیدھے جب پیدا کیا تو پیدا ہوتے ہی، بنتے ہی، تیار ہوتے ہی اس کو مقصد کے تحت زمین میں بھیجے تھے دنیا میں، لیکن نہیں، کہا کہ جاؤ تم دونوں جنت میں رہو، دونوں جنت میں رہو۔ چنانچہ بجائے دنیا میں بھیجنے کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں کو جنت میں رکھ دیا اور کہہ دیا کلا من حیث شئتما، جہاں سے چاہو کھاؤ مزے کرو۔ تو کیوں دنیا میں کیوں نہیں بھیجا پہلے ہی؟ اس واسطے نہیں بھیجا، ہمارے حضرت فرماتے اس واسطے نہیں بھیجا کہ ابھی دنیا میں بھیجنے کے لائق نہیں ہوئے تھے، دنیا میں بھیجنے کے لائق نہیں ہوئے تھے، پہلے جنت میں رکھا، اور جنت میں رکھ کر جب ان سے غلطی ہو گئی، کیا غلطی ہو گئی؟ کہا تھا بھائی یہ درخت مت کھانا، مگر شیطان کے بہکائے میں آ کر کھا گئے، شیطان کے بہکائے میں آ کر کھا لیا، غلطی ہو گئی۔ جب غلطی ہو گئی ندامت پیدا ہوئی، شرمندگی ہوئی، اور شرمندگی اور ندامت کے پیدا ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے بھی تلقین فرمائی کہ جب کبھی ایسا ہو کہ غلطی ہو جائے، شرمندگی ہو، ندامت ہو، تو پھر کہنا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، جب کہنا۔ تو جب یہ کہہ دیا کہ ربنا ظلمنا انفسنا، اب ہوئے تم اس لائق کہ تمہیں دنیا میں بھیجا جائے، اے بتو من ہاری، جاؤ نیچے، اب جاؤ جنت زندگی زمین کے اوپر۔ کیوں؟ اس واسطے کہ جب تک تم سے غلطی نہیں ہوئی تھی تو پھر تم میں فرشتے میں کیا فرق تھا؟ فرشتے بھی آخر ایسے تھے کہ جو معصوم تھے، جن سے غلطی نہیں ہوتی تھی، تو تمہیں تو پیدا اس لیے کیا گیا کہ اگر غلطی کی صلاحیت تمہارے اندر پیدا ہو غلطی کرنے کی، اور اگر غلطی ہو جائے تو ندامت تمہارے اندر آئے اور تم توبہ اور استغفار کرنے کے اہل بنو۔ جب یہ صلاحیت تمہارے اندر پیدا ہو جائے گی تب اس قابل بنو گے کہ زمین پر بھیجا جائے۔ چنانچہ جب یہ غلطی بھی ہو گئی اور اس غلطی کے اظہار، اس غلطی کے ازالے کے لیے استغفار کا طریقہ بھی آ گیا
کہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرین، اب مسلح ہو گئے، اب ان کے اندر کوالیفیکیشن پیدا ہو گئی دنیا میں جانے کی، تو کہا اب جاؤ دیکھیے تو نیچے جاؤ زمین۔ تو ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ جب تک خطا نہیں ہوئی اور خطا کے اوپر استغفار کرنے کا طریقہ نہیں آیا، اس وقت تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ خلیفہ زمین میں نہیں بھیجا۔ تو معلوم ہوا کہ اس خلیفہ کی خاصیت یہ ہے کہ اس کے اندر خطا کی صلاحیت ہے، غلطی کی صلاحیت ہے، گناہ کے دائیں ہیں، اور اگر کبھی یہ بات اس خطا کی صلاحیت کی بنا پر اس کا پاؤں پھسل جاتا ہے تو پھر اس کے اندر توبہ کی بھی صلاحیت ہے، اس میں ندامت کی بھی صلاحیت ہے، اس میں استغفار کی بھی صلاحیت ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر کے مغفرت مانگنے کی بھی صلاحیت ہے۔ جب یہ صلاحیت پیدا ہو گئی تو کہ ابھی جب تک نہ تم سے خطا ہوئی تھی نہ تمہیں اس خطا سے کی تلافی کا طریقہ آیا تھا، تو اب ہمیں تمہیں کیسے بھیج دیتے اس زمین کی کارگاہ حیات میں، اس معرکہ کارزار میں تمہیں کیسے اتار دیتے جب تک کہ تمہارے پاس یہ صلاحیت نہیں تھی کہ غلطی ہوگی تو کیا کرو گے۔ تو اس وقت میں جب عملی تجربہ کرا دیا گیا اور عملی تجربے سے پوری طرح بہرور ہو گئے، اب زمین کو بچاؤ۔ تو ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ دو چیزیں ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمائی، گناہ کرنے کی صلاحیت اور گناہ کا یا تدارک کا طریقہ، دونوں جب دے دیے گئے بندے کو تب زمین پر اتارا گیا۔ لہذا استغفار وہ تریاق ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر مومن کے لیے پیدا فرمایا، اس کی تخلیق کے ساتھ ساتھ پیدا فرمایا، زمین پر بھیجنے کے ساتھ ساتھ اس کو پیدا فرمایا۔ جانتے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ کہ یہ میرے بندے ہیں اور میں نے ہی ان کو پیدا کیا ہے، میں نے ہی ان کے اندر گناہ اور غلطی کے تقاضے اور دائیں رکھے ہیں، لہذا یہ کہیں نہ کہیں بھٹکیں گے، کہیں نہ کہیں بہکیں گے، تو ان کو ایسی چیز سے آراستہ کر دیا جائے، ایسی چیز سے مسلح کر دیا جائے کہ جب کبھی پاؤں پھسلے، جب کبھی دل بہکے، یہ فوراً میری طرف رجوع کر لے اور کہہ دیں استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، تو اس گناہ کا تدارک ہو جائے۔ یہ اتنی عظیم نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر صاحب ایمان کو عطا فرمائی، استغفر اللہ۔ اس لیے یہ ایسی عظیم چیز ہے کہ حضور اقدس نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے بارے میں ہر مومن جانتا ہے کہ معصوم ہے ہر گناہ سے، کوئی غلطی کبھی سرزد ہو نہیں سکتی، گناہ کی غلطی کبھی سرزد نہیں ہو سکتی اور نہ آج تک کبھی ہوئی، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں روزانہ 100 مرتبہ توبہ کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اور یہ صحابی فرماتے ہیں کہ میں نے خود سنا مجلس میں بیٹھ کر کہ ایک مجلس کے اندر 100 مرتبہ آپ نے توبہ فرمایا، استغفار فرمایا۔ آپ کہیں سے استغفار کر رہے ہیں؟ آپ کس چیز سے استغفار فرما رہے ہیں؟ وہ بات یہ ہے کہ یہ نہ سمجھو کہ استغفار اسی شخص کے لیے ہے جو گناہ کرے، استغفار صرف اس کے لیے نہیں ہے جو گناہ کرے، جو گناہ کرے اس کے لیے تو استغفار ہے گناہوں کی مغفرت کے لیے، گناہوں کی معافی کے لیے، لیکن جو گناہ نہ کرے استغفار اس کے لیے بھی مشروع ہے۔ کیوں؟ اس واسطے کہ انسان کتنا بڑا متقی پرہیزگار ہو جائے، کتنا بڑا عابد و زاہد بن جائے، کیسی اعلیٰ سے اعلیٰ عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کی انجام دے دے، لیکن کوئی عبادت بھی اللہ جل جلالہ کی ربوبیت کا حق ادا کرنے والی نہیں۔ کوئی ہے جو کہہ سکے کہ میں نے اللہ کی عبادت کا حق ادا کیا؟ اس کائنات میں سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ عبادت کرنے والا کون ہو؟ لیکن ساری عبادت کر رہے ہیں، ساری رات کھڑے ہوئے ہیں، پاؤں پر ورم آ رہا ہے، ساری رات جاگ رہے ہیں، سجدے میں پڑے ہیں تو گھنٹوں سجدے میں کے اندر پڑے ہوئے ہیں، اور یہاں تک نوبت آ گئی کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو شک پیدا ہو گیا کہ پتہ نہیں سجدے کی حالت میں آپ کی کہیں روح تو پرواز نہیں کر گئی، اتنی عبادت فرما رہے ہیں، جس کا لمحہ لمحہ عبادت میں گزر رہا ہے، وہ بھی فرما رہے ہیں ما عبدنا کا حق عبادت، ما عرفنا کا حق معرفت، اے اللہ ہم سے آپ کی عبادت کا حق ادا نہ ہوا، ہم سے آپ کی معرفت کا حق ادا نہ ہوا۔ تو اگر آپ حق نہیں ادا کر سکے اللہ جل جلالہ کی عبادت کا اور اس کی معرفت کا، تو کون ہے اس کائنات میں جو حق ادا کر دے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت۔
تو اس واسطے استغفار اس بات پر ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو الحمدللہ گناہ نہیں ہوا اس سے، لیکن پھر بھی استغفار اس بات سے ہے کہ اے اللہ، میرے اوپر جیسا حق تھا آپ کا عبادت کرنے کا، مجھ سے وہ ادا نہ ہوا، میری عبادت بھی کوتاہ رہے، اور اس واسطے میں حق عبادت ادا نہ کرنے کا مجرم ہوں، تو اللہ میری اس پر مغفرت فرمائے۔ تو اس واسطے استغفار صرف گناہ سے نہیں ہوتا، استغفار عبادت سے بھی ہے۔ وہ عبادت جو بندے نے ادا کی، لیکن وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے شایع نشان نہ ہو سکی، اس کا حق ادا نہ ہو سکا۔ حدیث میں آتا ہے کہ قرآن کریم میں جو آیت کریمہ ہے، اللہ کے نیک بندوں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار ہم یستغفرون۔ اللہ کے نیک بندوں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ رات کو بہت کم سوتے ہیں، رات کو بہت کم سوتے ہیں۔ بہت کم سونے کا معنی یہ نہیں کہ گپ شپ میں زندگی رات گزار رہے ہیں، بہت کم سونے کا معنی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں کھڑے ہوئے ہیں، اس کی عبادت کر رہے ہیں، اس واسطے رات کو سونا کم ملا۔ کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، اور اللہ کی عبادت میں مصروف رہے، تو رات تو گزاری اللہ کی عبادت میں۔ پھر اگلا جملہ ہے وبالاسحار ہم یستغفرون، سحری کے وقت میں وہ استغفار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ جب سحری کا وقت ہوتا ہے تو رات میں عبادت کرتے رہے، جب سحری کا وقت ہوا تو اللہ تعالیٰ سے مغفرت مانگ رہے ہیں، استغفار کر رہے ہیں۔ تو جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، یہ سمجھ میں نہیں آئی بات کہ استغفار تو ہوتا ہے کسی گناہ سے، تو قرآن کریم یہ کہہ رہا ہے کہ رات بھر تو عبادت کرتے رہے اور صبح کو استغفار کر رہے ہیں، تو استغفار وہ کہاں سے کر رہے ہیں؟ کس چیز سے استغفار کر رہے ہیں؟ اپنے اور گناہوں سے؟ اور اگر اس سے عمل سے کر رہے ہیں تو یہ عمل تو ساری رات عبادت کا کرتے رہے، تو اس میں استغفار کا کیا محل ہے، کیا موقع ہے؟ تو روایت میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو استغفار کرتے ہیں اپنی اسی عبادت سے جو رات کے وقت میں انجام دی۔ کیا مانا؟ کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ، ہم نے اپنی استطاعت کے مطابق عبادت تو کر لی، لیکن حقیقت میں یہ عبادت آپ کے شایع نشان نہیں، آپ کی عبادت کا حق اس سے ادا نہ ہوا، پتہ نہیں کتنی کوتاہیاں رہیں، کتنی غلطیاں ہوئی اس عبادت کے اندر، تو اس واسطے وہ استغفار کرتے ہیں، بالاسحار ہم یستغفرون۔ تو معلوم ہوا کہ یہ استغفار صرف گناہ سے نہیں ہوتا، استغفار عبادت سے بھی ہوتا ہے، اطاعت سے بھی ہوتا ہے، کہ اللہ اطاعت کا جو حق تھا مجھ سے ادا نہ ہو سکے، وہ استغفار اس سے بھی ہوتا ہے۔